یہ سوچتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف گیا تو خوف کے مارے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ سامنے بالا کھڑا ہے اور پورے سفید لباس میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شاہ زیب اتنی حیرانگی کیوں ہے، اتنی خوف سے کیوں مجھے دیکھ رہے ہو؟ تم ہی نے تو کہا تھا کہ واپس آ جاؤ۔ لو میں واپس آ گیا، اور لو چائے پی لو، دیکھو تمہارے چائے پینے کا وقت ہے۔ یہ دیکھنا اور سننا تھا کہ شاہ زیب کی تو جیسے ہوش ٹھکانے ہی لگ گئے ہیں۔ اس نے بے ہوش ہوتے ہوتے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر ہوش میں آیا۔ اب اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور جا کے دبک کے بیڈ کے نیچے پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ پلنگ کے نیچے جانے کے بعد مسلسل کان لگائے رہا کہ کہیں بالا اور یہ جو بھی ہے اندر تو نہیں آ گیا۔ یہ سوچتے سوچتے، انتظار کرتے کرتے اور خوف زدہ ہوتے ہوتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر جب صبح ہوئی تو اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی خواب سا دیکھا ہو، جیسا اس کو خواب آیا ہے۔ اس نے سوچا یقیناً میں نے کوئی ایسا خواب ہی دیکھا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بیڈ کے نیچے سے نکلا، آہستہ آہستہ اور خوف کی حالت میں اس دروازے تک پہنچا جہاں اس نے بالا کو کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ دروازہ بند تھا، لیکن اس وقت اس کی حیرانگی عروج پر پہنچ گئی اور خوف اس کے پورے جسم میں تھر تھرانے لگا کہ جب اس نے دیکھا کہ دروازے کے پاس لگی ہوئی ایک چھوٹی سی ٹیبل پر وہی چائے کا کپ رکھا ہوا تھا جو بالا اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ بالا میرے لیے لے کر آیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو وہی کپ ہے جو کل رات میں بالا میرے لیے لے کر آیا تھا۔ تو اس کا مطلب وہ خواب نہیں تھا، وہ کوئی بھوت تھا جو بالا کی شکل اختیار کر کے اس کے پاس موجود ہوا تھا۔ اس نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ یا اللہ، یہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ زندگی میں سب کو ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے، اور ہر انسان کو، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ کبھی کسی کو پہلے آ جاتی ہے اور کسی کو بعد میں۔ آج بالا کی موت تھی، کل میری نصیب میں موت ہوگی۔ اس لیے یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور اس شیطانی بھوت اور اس شیطانی وسوسوں اور اس شیطانی خیالات سے مجھے نجات دلا دے اور مجھے معاف کر دے، اور یہ جو عجیب و غریب مخلوق میرے پیچھے لگ گئی ہے بالا کا روپ دھار کر، مجھے اس سے نجات دلا دے۔ پھر اس نے یہ گھر چھوڑ دیا اور نوکری بھی چھوڑ دی، اور پھر واپس گھر آنے لگا۔ گھر آتے آتے اندر ہی سوچوں میں گم تھا کہ زندگی اللہ کی عطا کردہ بہت بہترین اور مضبوط تحفہ ہے۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جایا کرتا۔ ان لوگوں کے لیے ہمیں جینا پڑتا ہے جن کا تعلق ہماری زندگی سے وابستہ ہوتا ہے، یعنی میرے گھر والے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، مجھے ان کے لیے جینا ہے، مجھے ان کے لیے کام کرنا ہے۔ اور یہ سوچتا ہوا آخر اس کی منزل آ گئی۔ پھر جلد اس کو اپنے گھر کے قریب ہی ایک آفس میں نوکری مل گئی۔